لے جی، امریکہ میں تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کے بارے سے بالکل تازہ ترین خبر آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا جب حلف لینا تھا تو اس سے پہلے پادری صاحب کو بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو دعائیہ تقریب تھی اس میں بتایا اور رحم کی اپیل کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، انلیگل طور پر یو کے میں کام کر رہے ہیں، ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں کی، دفتروں کی، بلڈنگز کی صفائی کرتے ہیں، ریسٹورنٹس میں برتن دھوتے ہیں، معمولی جابز کر کے اپنا نہ صرف پیٹ پالتے ہیں بلکہ بچوں کی بھی روزی روٹی کا جو ہے نا وہ ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو اگر ڈپورٹ نہیں کیا جاتا تو یہ اچھی بات ہوگی۔ یہ جناب بات جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سنی تو انہوں نے اس پر کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ چپ چاپ بیٹھے رہے، کیمرہ ان کے چہرے کی طرف فوکس تھا۔ اس کے بعد جب بعد میں پادری صاحب نے تقریب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ آج کی جو سروسز تھیں وہ کیسی رہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ بہت اچھی سروسز تھیں؟ بالکل بھی نہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو آپ نے بیان دیا ہے، یہ گفتگو کی ہے، یہ میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو پلان تھا، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے کہ غیر ملکی جو انلیگل ہیں ان کو نکالنا ہے، یہ اس کی نفی کر رہے تھے بشپ صاحب، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ بشپ صاحب یا ان کا جو چرچ ہے وہ عوام سے معافی مانگے کہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے رحم کی اپیل کی ہے جن کو ہم نے نکالنا ہے اور ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے روز ایگزیکٹو آرڈرز بہت سارے ان پہ سائن کیے ہیں، تو ان میں وہ پیپرز بھی شامل تھے جن میں غیر ملکیوں کو نکالے جانے کے حوالے سے پلاننگ یا فیصلہ تھا۔ تو لہٰذا یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ یقیناً جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ کر کے رہیں گے اور کر کے رہتے ہیں۔ تو اس جو ایگزیکٹو آرڈر اس پر سائن ہونے کے ساتھ ہی جو انلیگل طور پر لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں مختلف ملکوں کے لوگ رہ رہے ہیں، ان میں ایک بار پھر تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔ جب پادری صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رحم کی اپیل کی تھی تو لوگوں میں خوشی کی لہر آنا شروع ہو گئی تھی جو کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا اعلان کر دیں کہ ان کی جو ڈیپوٹیشن ہے، ان کو جو نکالنا بے دخلی ہے، اس کا عمل رک جائے، کیونکہ زیادہ تر امریکہ میں جو انلیگل لوگ ہیں وہ کرمینلز نہیں ہیں، جسٹ وہ چھپ کے کام کرتے ہیں اور روزی روٹی کماتے ہیں، کرمینلز کی تعداد ان میں شامل نہیں ہے۔ تو یہی پادری صاحب کا کہنا تھا جو کہ ٹرمپ صاحب کو ناگوار گزرا ہے اور انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کچھ دن ویڈیو بنائی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جیسا کہ خیر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو مہم تھی، انتخابی مہم، اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ جب میں منتخب ہو جاؤں گا تو یہ جو جناب انلیگل لوگ ہیں ہر سال 5-5 لاکھ کر کے ان کو جناب وہ نکالنے کا سلسلہ عمل شروع کیا جائے گا۔ گو کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس کو پکڑنا، پھر ان کو رکھنا، ان کو جتنی دیر تک ڈپورٹ نہیں کیا جاتا کھانا دینا، دیکھ بھال کرنا، پھر فلائٹس کا انتظام کرنا اور ان کی ٹکٹیں بنانا، ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنا، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ اور پہلے 2.5 سالوں میں جو ہے نا انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم تقریباً جو ہے نا وہ کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ تھی، تقریباً 5 لاکھ ہوگی، وہ نکالی جائے گی امریکہ سے۔ اور اب جناب جو وہاں کے ایگریکلچر کے جو مالک ہیں، یعنی کہ جو ذمہ دار ہیں، گورے ذمہ دار امریکن، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے بہت سارے بیانات دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کاش ڈونلڈ ٹرمپ انلیگل امیگرینٹس کو نہ نکالیں، کیونکہ جتنا بھی امریکہ میں زرعی رقبہ ہے اس میں تقریباً 2.4 یعنی کہ تقریباً 24 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیبر طبقہ۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انلیگل لوگ ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا تو جو میجورٹی ہے زرعی کام کرتے ہیں وہ انلیگل لوگ ہیں، تو وہ چلے جائیں گے تو زراعت کون کرے گا؟ گوروں کے لڑکے۔ آف کورس گوروں کے لڑکے یہ کام نہیں کرتے، ان کے تو اپنا، جن کی اپنا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، ان کے اپنے بچے بھی وہاں پر ذمہ دارہ جو ہے نا کرنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ پرانے بابے جو رہ گئے ہیں، جس طرح پاکستان میں اب پرانے بابے ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، باقی تو مشینی دور آ چکا ہے اور نئی نسل یا تو باہر جانا چاہتی ہے یا کچھ اور کرنا چاہتی ہے یا سوشل میڈیا پہ جانا چاہتی ہے، ذمہ دارہ کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ جو ہے نا اس وقت صورتحال امریکہ میں ہے۔ لیکن
ٹرمپ صاحب وہ کرتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں اور اس پر وہ یو ٹرن نہیں لیتے. یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ خدشہ ہے کہ ان قریب اس کا لایا عمل تیار کیا جائے گا کہ کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کیا جائے. اس حوالے سے ایک بار پھر جو ہے نا وہ امریکہ میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے. ان افراد میں بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں اور جو لوگ جاب بھی کرتے تھے ریسٹورنٹس میں, کار واش میں, سروس اسٹیشن, پمپ اسٹیشن جس طرح کے ہوتے ہیں وہاں پر, اور وہ سارے جو ہے نا وہ ابھی اس وقت شدید پریشانی اور تشویش میں مبتلا ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے وہاں پہ بچے پیدا ہو چکے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے تو آلریڈی کہہ دیا کہ جی بچے اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یعنی کہ ماں باپ اللیگل ہیں, بچے پیدا ہو چکے ہیں. تو پہلے تو قانون یہ تھا نا کہ بچوں کو آلریڈی جو بچے وہاں پیدا ہوتے تھے ان کو سٹیزن شپ مل جاتی تھی. تو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو والدین ہیں اللیگل ہے, یا ایک ان میں سے والد یا والدہ کوئی بھی جو اللیگل ہے اس کو ہم ڈیپورٹ کریں گے. بچہ اگر اکیلا امریکہ میں رہنا چاہتا ہے تو رہے, کیونکہ وہ تو سٹیزن بن جائے گا نا. لیکن اگر وہ جانا چاہتا ہے تو 100 بسم اللہ وہ بھی چلا جائے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ بچے پر رحم کریں گے, ان کے پیرنٹس جو ہے نا اللیگل ہے تو ہم ان کو نکالیں تو بچہ اکیلا کیا کرے گا. بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ ان کی دو ٹوک پالیسی کا حصہ تھا. بہرحال اب جناب امریکہ میں جو لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے لیے فائنل حتمی جو لایا عمل ہے اس کی طرف جو انتظامیہ وہ جائے گی. اور خدشہ اظہار کیا جا رہا ہے, رپورٹس میڈیا میں یہ آ رہی ہیں کہ ان قریب اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار طے کیا جائے گا کہ کس طریقے سے کتنے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ بیرون ملک, یعنی کہ جن جن ملکوں سے ان کا تعلق ہے بھیجا جائے گا. اس وقت میکسیکو کے لوگ سب سے زیادہ ہیں, 11.5 لاکھ سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو اس وقت امریکہ میں اللیگل ہیں. اسی طرح 7.5 پونے 8 لاکھ انڈینز ہیں. تو دوسرے نمبر پر انڈینز ہیں جو کہ اللیگل ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں. تو بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوتی ہے, کیسے لوگوں کو ڈیپورٹ کرتے ہیں, اور نئے جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی. ان قریب یہ سارے فیصلے جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے. اسی چینل پر آپ کو ہم ضرور اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جو ہے نا پریس کر دے تاکہ ہماری تمام تازہ ترین پوری دنیا سے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. جہاں رہیں خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.